نظم کی صورت میں آپ احباب نے سنے، اور بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس عظیم الشان فقید المثال جشن میلاد مصطفیٰ کانفرنس کی انتظامیہ کو، جن میں خوبصورت نام ہیں جناب ملک صداقت صاحب، ملک اجمل صاحب اینڈ برادرز، اور ان کے دیگر جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کے متوسلین ہیں، جن نوجوانوں نے اور آپ کے اس محلے کی میلاد کمیٹی کے جن احباب نے آج کی اس محفل پاک کے سجانے میں، اس کا انتظام و انصرام کرنے میں کسی حوالے سے بھی تگ و دو کی، محنت مشقت کی، انہوں نے اپنا وقت دیا، اپنی انرجی کو صرف کیا، اور یہ خوبصورت محفل پاک میں آپ اور مجھے، ہم سب کو یہاں پہ خوبصورت ماحول میں بیٹھنے کا جو موقع مل رہا ہے، یقیناً یہ میلاد کمیٹی کی جو انتظامیہ ہے، یہ ان کی حسن نیت اور ان کی اعلیٰ تربیت اور عشق مصطفیٰ کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تھوڑا سا آپ احباب کی توجہ میں چاہوں گا، اس سے قبل آپ نے ثنا خان حضرات سے بڑی بڑی خوبصورت نعتیں بھی سنی، لیکن اب جو سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ تعلیم و تربیت کا ہے، چونکہ تقریر محض ایک رسم کا نام نہیں، ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں جو بیانات ہوتے ہیں، جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا ہے، جو تقریر ہوتی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں، اور اگر محفل میں ہی ہمارے حالات نہ بدلیں تو باہر نکل کر بدلنے کی کیا امید کی جا سکتی۔ اس لیے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، ظاہری سی بات ہے آپ بڑی محنت کر کے، بڑا جہاد کر کے، اتنا آسان نہیں ہے اپنے نفس کو لگام ڈال کر مسجد میں اتنی دیر سے اپنے نفس کو پابند کر کر دنیا کی رنگینیوں سے ناتا توڑ کر اپنا رخ مدینے کی طرف موڑ کر مسجد میں بیٹھنا، ایڈا سوکھا کم کوئی نہیں۔ اور اس پرفتن دور وچ کے جدوں ہر گھر دے اندر، ہر جیب اندر اعلیٰ تو اعلیٰ کوالٹی دے موبائل بھی موجود نے اور ون پونے چینل بھی موجود نے، تے اس ماحول اندر، ایسے معاشرے اندر، ایسے موسم اندر، رب کعبہ دی قسم اوہی بندہ اللہ اور دے رسول دے پاک ذکر دی محفل وچ آ سکدا ہے جدے تے عرش والا خدا بھی راضی ہوئے تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے۔ میں احباب نو عرض کرداں جویں حضرت فرما رہے سن بھئی مینوں پتہ ہے کیڑے شیر تے تانوں جگانا ہے تے کیڑے شیر تے تانوں اٹھانا ہے۔ الحمدللہ یہ سارے سبق اسی پڑھے ہوئے نے، لیکن میں چاہتا بھئی آج اسی اتھوں اٹھ کے جویں خالی آئے ہاں ایویں خالی نہ ٹر جائیے، بلکہ اپنی جولیاں نو عشق مصطفیٰ دے خیرات نال بھر کے لے جائیے۔ ایک تے پہلی گزارش ہے جنہیں احباب بیٹھے ہو، محفل پاک شروع تو لے کے ہون تکر تو انو ظاہری سی بات ہے کسی نے مجبور نہیں کیتا، سارے اپنی محبت نال بیٹھے ہو نا، تے کوئی دکھ پریشانی، کوئی غم دی کیفیت تے نہیں۔ کوئی بندہ اگر تواڈے وچوں پریشان ہے تے دسے، سونے بزرگ بیٹھے ہیں، سید بادشاہ بیٹھے ہیں، دنیا انہاں دے در تو خیرات لے کے جاندی ہے۔ اسی گزارش کران گے، رل کے سفارش کران گے، اے دعا کرن گے میرا رب سارے تکلیفاں دور کر دے گا۔ لیکن جڑے جڑے راضی بیٹھے ہو اور نبی پاک دا ذکر جنہ دی روح دی تسکین دا سامان پیدا کر رہے آئے، او تمام احباب اپنی توجہ میرے ول رکھو۔ اے دائیں بائیں تکن والا، اٹھن والا، بہن والا سلسلہ، آن جان والا سلسلہ، اے بالکل منقطع کر دیو۔ جتنے بھی احباب دائیں بائیں آمنے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہو، سارے ایک واری ایمانداری نال تے اخلاص نال آنکھوں نظر ہے سبحان اللہ۔
علی تکر ابابی سی وقت اے سبحان اللہ جس انداز دی تسی آکھی ہے راول پنڈی تو لے کے اتھے تکر میرا سفر بھی ویکھو تے اپنی سبحان اللہ دے انداز وال بھی ذرا غور کرو انج نہیں نبی دا سچا غلام تے نوکر بن کے آکو سبحان اللہ میں ایک تو انو شیر سنانا چاہنا جڑا بندہ کروں قسم چاہ کے آئے بھئی مولوی ہو رہی جنہ بھی دل لا لیون میں نہیں بولنا یہ شیر میرا سنو تے پھر اگر دل والا مفتی اجازت دے تے پھر اگر اپنے آپ سبحان اللہ آ جاوے تے ڈکڑی نہیں عاشق کہندہ ہے کہ میرا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے میں ان تکنا چاہنا قبلہ مظہر بھائی تُسی محفل تے نظر مار کے ویکھو بھی کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا اپنے کروں چیکر بن کے آیا ہے تے کیڑا مٹھے نبی دا سچا نوکر بن کے آیا ہے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے سر بھی کلام کرتے اے شیر میں تو انو تاں سنایا بھئی سیدہ دے قدمہ وچ بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں سامنے ہر پاسے آل نبی اولاد علی دے جگر پارے بیٹھے اس واسطے فقیر گل کرن تے مجبور ہو گئے کہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تسی بڑا میرے نال سفر کیتا ہے تے اجازت ہوئے تے ان نوکری دا آغاز کریے جڑے جڑے چاندے ہو بھئی اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے او ذرا ہاتھ چاہ کے زیارت چکر بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کریم رب دی بارگاہ وچ میں سفر وچاں میں جولی پھیلا کے عرض کردہ آل نبی اولاد علی دے واسطے اور وسیلے نال میرے پاک مولا کریم جڑے جڑے آج ہاتھ چاہ کے تیری پاکی دا اعلان پہ کر دیں تے لجپال نبی دی عزت و عظمت دا اعلان کر دیں میرے مالک ان ہتھانوں اسے سال حجر اسود دا بوسہ نصیب فرما میرے مالک جنیاں زبانہ تو تیرا ذکر تیرے پاک نبی دا ذکر جاری ہے انہاں لبانوں بھی حجر اسود دا بوسہ نصیب فرما آؤ رب دا قرآن پڑھئے خالق کائنات جل والا قرآن کریم بران رشید کے اندر اعلان کردے جری آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے اللہ دا قرآن اعلان کردے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا إني رسول الله إليكم جميعا گرامی قدر حضرات رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا او میرے پیارے نبی عزتاں والے نبی عظمتاں والے نبی شاناں والے نبی اعلان کر دیو ساری کائنات دے اندر اعلان عام کر دیو او کائنات دے اندر رہن والے لوگوں میں ساری کائنات وال اللہ دی طرفوں رسول بن کے آیا گرامی قدر حضرات پہلی امتاں دے وال جتنے بھی اللہ دے نبی آئے کوئی کسی محلے واسطے نبی بن کے آیا کوئی کسی علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی کسی خطے تے بستی دا نبی بن کے آیا لیکن جدو آمینہ دلال دیواری آئی مدینے دے تاجدار دیواری آئی غریبہ دے غم گسار نبی دیواری آئی تیرے تے میرے سونے لجپال نبی دیواری آئی رب کائنات نے اعلان کر دیتا اے میرے پیارے نبی اساں تینوں ساری کائنات دے وال رسول بنا کے بھیجے آئے گل میں کرنا چاہنا سب تو پہلے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام کائنات عالم دے اندر سب تو پہلے بشر کائنات دے اندر سب تو پہلے انسان اللہ دے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات نے جدوں تخلیق کیتا جناب آدم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا آسمان تے کلمہ لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
آدم علیہ السلام نے عرش والعرش الہی والنظر اٹھا کے ویکھیا ایک کلمہ طیبہ لکھیا ہویا نظر آیا جناب آدم علیہ السلام نو آپ اگے بڑے نے جنت وچ جا کے ویکھیا جنت دی ہر دیوار تے ایہوئی کلمہ لکھیا ہے جنت دے ہر دروازے تے ایہوئی کلمہ لکھیا ہے ہر حور دے متھے تے ایہوئی کلمہ لکھیا نظر آیا حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ وچ سراپا سوال بن گئے اے میرے کریم مولا اے میرے رحیم مولا اے میرے حنان مولا اے میرے منان مولا اے میرے ستار مولا اے میرے غفار مولا اے میرے ذوالجلال والاکرام مولا اے تے دسنا کہ لا الہ الا اللہ اے تے توڑی ذات اے من محمد اے جڑا محمد لکھے آئے من محمد اے محمد کی دی ذات ہے سلامت رہے ہاتھاں نو چاہ کے دیوانہ بن کے جواب دے حضرت آدم علیہ السلام زندہ باد سلامت رہیں حضرت آدم علیہ السلام جتھے نگاہ مار دیں ہر تھان تے لا الہ الا اللہ تے محمد الرسول اللہ ایک کلمہ طیبہ لکھیا ہویا نظر آیا تے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر دیں مولا اے لا الہ تے تواڈی ذات تے محمد کون ہے اے میرے پیارے مولا حالانکہ تسی کہندے ہو بھئی اے آدم سب تو پہلا جنا تو ہیں اپنے علماء کرام انہاں دی نگاہ کرم چاہنا کیونکہ علماء واسطے تے واض و نصیحت نہیں نا انہاں تے سبق سنا رہے ہیں اے واض و نصیحت تے عوام واسطے بھی جتنے بھی آباب تشریف فرماؤ میری گل سمجھ کے اور یاد کر کے لے جاؤ انشاءاللہ عقائد بھی درستی ہوئے گی تے ایمان بھی تازہ ہوئے گا آدم علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر التجا کر دیں مولا لا الہ الا اللہ اے تواڈی ذات تے من محمد اگر انگلش وچ میں ترجمہ کراں تے اپنے نوجوانہ دی نظر کراں ہو اس محمد حضرت آدم علیہ السلام نے نا اللہ دے دربار دے اندر التجا کی تھی مولا اے محمد کون نے ہون جرا جواب میرے رب نے عطا فرمایا جناب آدم علیہ السلام نو اجازت ہوئے تے پیش کراں اینجنی ذرا طلب کے نعرہ رسالت ہتھاں نو چک کے جتنے احباب مٹھے نبی تے سچے تے سچے تے نوکر بن کے آئے ہو نا او ذرا ہتھاں نو چاہ کے جواب دیو نعرہ رسالت گرامی قدر حضرات خالق کائنات نے فرمایا او میرے پیارے آدم اے تسی جرا سوال کیتا ہے من محمد آؤ میں تو انہوں دسنا چاہنا کہ محمد کون ہے رب کائنات نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی یا آدم حدیث قدسی پیش کر رہے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی یا او میرے پیارے آدم سن اگر تسائیں سوال کیتا ہے لولا محمد ما خلقتک اے پیارے آدم اگر اے محمد کریم دی ذات نہ ہوندی اساں توانو بھی نہیں سی پیدا کرنا لولا محمد ما خلقت الشمس والقمر اگر محمد کریم دی ذات نہ ہوندی اساں سورج نو بھی نہیں سی پیدا کرنا اساں چاند نو بھی نہیں سی بنانا لولا محمد ما خلقت الجنت والنار اگر محمد کریم دی ذات نہ ہوندی اساں جنت بھی نہیں سی بنانا اساں دوزخ نو بھی نہیں سی بنانا گرامی قدر حضرات لجپال نبی دے غلام پتہ اے چلیا کہ جنت بنی تے نبی دا صدقہ اے ان
گندے جانا کہ کیڑی کیڑی شے اللہ نے مصطفیٰ دے صدقے بنائی ہے. جنت بنی تے میرے نبی دا صدقہ, اللہ نے آسمان نو بنایا تے نبی دا صدقہ, سورج نو سجایا تے نبی دا صدقہ, چن نو بنایا تے نبی دا صدقہ, حضرت آدم بن گئے تے نبی دا صدقہ, نبیاں نو نبوت ملی تے نبی دا صدقہ, رسولہ نو رسالت ملی تے ساڑھے نبی دا صدقہ, سارے صحابہ نو عزت ملی تے ساڑھے نبی دا صدقہ. ساری کائنات نو اگر رب کائنات نے عزتاں تے عظمتاں تاں کیتیاں نے, اے آمینہ دے لال دا صدقہ ہے. بقول شاعر ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے. محبت نال طلب کے تساں بھی آواز رلا کے پڑھو, ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے, جنت دی کھیڑ رچائی ہے سونے. تانوں سارے نو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تے آواز سلو اور کم کرا دے. ہاتھ چاہو نا جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے. ماشاءاللہ سارے نو سمجھ آ رہی ہے, لیکن میں نو تواڈی کوئی سمجھ یا تے تانوں کسی نے ڈرا کے رکھا ہوئے تے یا پھر کوئی اور پریشانی ہے. اج مٹھے نبی دے ذکر وچ آئے ہو, اج ساری تکلیفاں تے غم تے پریشانیاں بھول جاؤ. اج اللہ دے دربار دے اندر اپنی جولی پھیلا کے نبی دا صدقہ محبت دے نال سارے دی آواز آنی چاہیے. ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے, جنت دی کھیڑ رچائی ہے. رب فرمایا موسیٰ تائیں, رب فرمایا موسیٰ تائیں, تینو دید کرامنی نہیں, تینو دید کرامنی نہیں. دید میں بس لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے, دید میں بس لکائی ہے. یہ حدیث قدسی میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. آج تسی تے میں میلاد سجا کے بیٹھے ہیں. آؤ جامع ترمذی دی روایت فقیر ہاشمی پیش کر رہے ہیں. جڑے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو ذرا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. چونکہ سید بادشاہ بیٹھے ہیں, آل نبی اولاد علی تشریف فرمانے اور پڑھے لکھے احباب دا اجتماع. ماشاءاللہ اللہ ہو 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 جل جلالہ وعم نوالہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, آستانہ عالیہ چک سیدہ شریف. ماشاءاللہ آج کی اس محفل کے معزز مہمان, صدر محفل, صدر نشین شخصیت, آل نبی اولاد علی, گل گلشن زارہ بطول, جگر گوشہ تاجدار چک سیدہ شریف, میرے سونے لجپال سید قبلہ پیر سید محمد اویس حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ ولیت آستانہ عالیہ چک سیدہ شریف ضلع سرگودہ, آپ تشریف لائے. میں آپ کو اپنی طرف سے مرکزی میلاد کمیٹی کوٹ دادو خان, انجمن غلامان مصطفیٰ کوٹ دادو خان,
اور قبلہ پیر سید رضوان حسین شاہ صاحب بخاری اور تمام اراکین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک اجمل صاحب سے گزارش ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ آگے تشریف لے آئیں، یہ شاہ جی کا حکم ہے۔ محترم ملک اجمل صاحب اور قبلہ علامہ شبیر حسین ہاشمی صاحب۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آ چکے ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آ رہے ہیں، پلکیں نہ بچھانا راہوں میں ہم دل بچھائے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے سٹیج پر آل نبی اولاد علی جگر گوشہ سید الورا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان آپ جلوہ گر ہوئے، میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی اجازت سے میں اجازت ہو تو اپنی نوکری کا آغاز کروں۔ نہیں انج نہیں ہے، ایک باری راضی ہو کے سبحان اللہ فرمائیں۔ ہون تے سید بادشاہ ساڑھے سر دے تاج ساڑھے سائیں آئے بیٹھے تے ہونی تے گل کرن دی چاہ ساوے۔ گرامی قدر حضرات نالے سید بادشاہ دی زیارت کرو، اپنا کلیجہ بھی ٹھارو، اپنی اکھانو بھی ٹھنڈا کرو تے نالے سونے نبی دا ذکر بھی سنو، کیونکہ سید دی پہلی نشانی یہی ہوندی ہے کہ سید ہوندہ ہی ہوئے جرا سونا ہوئے۔ کیونکہ میں آپ دے سامنے جلدی دے نال ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی سید کنوں کے اندر گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر حضرت ام ایمن حاضر نے آقا علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، خون عطا کیتا اپنے جسم دا ایک صحابی نو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابی آپ جدو آقا علیہ السلام دے پچھنے دا خون لے کے باہر نکلے تے ذرا تھوڑا جا مکان تو ہٹ کے بیک سائٹ تے جا کے انہوں نے سوچیا بھئی حکم تے اے ملیا بھئی زمین وچ دفن کر کے آؤ، کسی محفوظ مقام تے دفن کر کے آؤ تے میرا دل اجازت نہیں دیندہ تے خون حضور دا ہوئے تے زمین وچ دفنا ماں، میرے پیٹ تو ود کے کوئی جگہ محفوظ نہیں اس دنیا تے۔ اس سے آبی دا عشق ویکھو، محبت ویکھو، این کر کے ٹیک لگائی، پیالہ منہ نہ لایا تے حضور دا خون پی گئے۔ جدو کملی والے آقا دا خون مبارک نوش کیتا تے حضور دی بارگاہ وچ آئے۔ یہ لمبی چوڑی حدیث ہے، میں ذائقہ نہیں دسنا چاہتا، خوشبو کیسی آپ نے محسوس کی تھی وہ نہیں عرض کرنا چاہتا، میں صرف اتنی گل عرض کرنا چاہتا بھئی حضور نے فرمایا کہ اج تو بعد من اراد ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى مالک ابن سنان۔ لوگوں آج کے بعد اگر کسی نے روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو مالک ابن سنان کی طرف دیکھے۔ ارے لوگوں توجہ کرنا، جس کے جسم میں، جس کے پیٹ میں، جس کی باڈی میں مصطفیٰ کا ایک پیالہ خون چلا جائے وہ تو جنتی بنتا ہے، اور جو سر سے لے کر قدموں تک سارے کا سارا حضور کا خون ہو، جس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم میں رقص کرنے والا خون زہرا کے بابا کا ہو، ایمان سے بتائیں وہ کتنی عزت والی ہستی ہوگی۔ اس لیے قبلہ پیر صاحب آ چکے ہیں، اب ان کی موجودگی میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، سارے دی توجہ ہے۔ جامع ترمذی دی روایت میں آپ دے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تسی تے میں آج جڑا اسی کم کر کے تھے بیٹھے ہیں، اپنے کریم آقا دا ذکر میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، آج ساڑھے تے سب تو بڑا جڑا فتوہ لگدا ہے اور سب تو بڑی جڑی ساڑھے ہوتے اعتراض کیتا جاندہ ہے، ساڑھے نوجوانہ نو بازار اندر، دکانہ دے اندر، گلیہ محلے دے اندر، چوکاں چورایاں دے اندر، کالج اور یونیورسٹی دے اندر اسی سوال تے، کیونکہ ساڑھے بولے بالے سنی مسلمان بھائی نے اپنے علماء تو بھی دور، اپنے مشائخ تو بھی دور، اپنے پیران تو بھی دور، انہاں دی اکھ ادو کھل دیئے جدو پانی سر تو لگ جائے۔
بھئی جدو کوئی بندہ سوال کرتا ہے نا اس وقت ساڑھے سنی برا پتہ کی کر دیں یا کان کھرک دیں یا پیٹ کھرک دیں یہی گل ہے وہ خدا دے بندے ہو جدو ایسی حافل اور ایسی مجالس کے اندر حاضری ہوئے تے کچھ یاد کر کے جایا کرو آؤ فقیر جامع ترمذی سیاست دی روایت پیش کرنا چاہتا اجرا کم تسی تے میں آج کر کے تھے بیٹھے ہیں کیا کدی سونے نبی نے آپوں بھی کیتا یا کوئی نہ سب تو بڑی حدیث سب تو بڑا حوالہ آج حوالہ تے اے پوچھا جانتا ہے نا بھئی کیا ابو بکر صدیق پاک نے اپنے دور خلافت میں کبھی حضور کا ذکر میلاد منایا یا عمر پاک نے منایا عثمان پاک نے منایا یا حیدر کرار پاک نے منایا میں آکھیا جی حضور نے آپوں منایا ہوئے تھے پھر یہ ان میں روایت پیش کرنا چاہنا فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من انا میرے پاک نبی صحابہ دی مجلس کے اندر جمع نے سارے صحابہ نو کٹھا کیتا جمع کر کے حضور علیہ السلام نے ایک سوال پوچھیا من آنا صحابہ اے دسو بھئی میں کون کی سوال کیتا من آنا میں کون ہوں ادھا بالکل ہر بندہ جاندہ ہے ایک سادے تو سادہ بندہ بھی ہوئے نا وہ بھی جاندہ ہے ادھا جواب تے ای بندہ ہے نا بھی توڑا نام محمد ہے توڑے والد گرامی دا نام حضرت عبداللہ ہے یا اے جواب بندہ ہے یا ادھا جواب بندہ ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتا نو دسنا چاہتا بھئی ساڑھے کلچر اندر کوئی بندہ توڑے تو پوچھے بھئی تو اپنا تعارف کرا بھئی تو کون ہے تیرا نام کیا ہے والد دا نام کیا ہے اسی کہندے ہیں بھئی میرا نام فلاں ہے میرے والد دا نام فلاں ہے تے فلاں علاقے فلاں ضلع دا میں رہن آلا یہی گل ہے ہن جواب تے اے بندا ہے تے ہن حضور تے صحابہ دا ادب ویکھو میں جڑی گل تانوں دسنا چاہنا خدا دی عزت و جلالت دی قسم جویں مصطفیٰ دے صحابہ نے اپنے پاک نبی دا ادب کیتا ہے قیامت دی صبح تکر کوئی مائی دا لال کر ہی نہیں سکتا لجپال نبی دے غلاموں میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جدوں اے سوال حضور دی بارگاہ وچ سنیا میرے کملی والے آقا نے فرمایا من انا اے صحابہ ذرا دسو تے سینا میں کون ایک نہیں دو نہیں سارے صحابہ نے یک زبان یک جانو کہ نبی دی بارگاہ وچ عرض کی تھی فقالوا انت رسول رب العالمین کے جواب بندہ ہے بھئی توڑا نام محمد ہے توڑے والد کا نام ہے اس طریقے دے نال صحابہ نے حضور نو جواب نہیں دیتا بلکہ صحابہ نے حضور دا سٹیٹس بیان کیتا حضور دا مرتبہ جرا اللہ دے نزدیک او بیان کیتا ہے پتہ ہے چلیا کہ صحابہ نبی کائنات دا ادب کر جان دن حضور دے اصل مقام تے مرتبے تو صحابہ واقف نے اے گلتے رومی کشمیر نے کی تھی اجازت ہوئے تے مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ تے گل کر حضرت رومی کشمیر فرماندن قدر نبی دا او یارو اے کی جاننے قدر نبی دا جانن والے سہ گئے بچ مدینے
گرامی قدر حضرات لجپال نبی دے صحابہ نے کی جواب دیتا فقالوا انت رسول رب العالمین جواب بالکل ایگزیکٹ ہے کوریکٹ اور درست جواب حضور علیہ السلام دے صحابہ نے دیتا سونیا تسی اللہ دے سچے رسول جڑی آیت کریمہ میں پیش کیتی ہے اسی دے مطابق چل رہے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے نا آج ایک اور انداز وچ اپنا تعارف کرایا جڑے جڑے راضی بیٹھے ہو اونچی آکو سبحان اللہ جڑے جڑے اس سال مدینہ جانا چاندے ہو او ذرا زور لا کے آکو سبحان اللہ جڑے جڑے چاندے ہو بھئی 50 سال عمر ود جائے مسکرا کے آکو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے لجپال نبی نے فرمایا جرا تعارف کرایا او میں تو انہوں سنانا چاہنا ہر نوجوان تے بزرگ دی توجہ چاہنا میرے لجپال نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا محمد میرے نبی نے فرمایا انا محمد انا محمد پنجتن پاک دی نسبت نال ہاشمی فقیر پنج باری اپنے پاک نبی دا نام لے رہے ہیں انا محمد سبحان اللہ آنکھ لوگوں کچھ نہیں ہوتا انا محمد انا محمد انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب میرے کریم نبی نے فرمایا او لوگوں میں اللہ دی طرف محمد بن کے آیا میرے والد دنا عبداللہ میرے دادا جان دنا جناب حضرت عبد المطلب اگلی گل جڑی میرے نبی پاک نے کی تھی بڑی عظیم گل ہے اللہ کرے توانو یاد ہو جائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دی بارگاہ دے اندر گویا کہ صحابہ عرض کرن لگے اے کائنات والی اگر تسی اے تعارف اپنا کرائے دسو تے صحیح نہ کی بیان کرنا چاندے ہو اے سونیاں کی بیان کرنا چاندے ہو کس انداز دے نال سانو کیڑی گل سکھانا چاندے ہو گویا صحابہ ہاتھ بن کے عرض کر دین او جڑی بولی صحابہ جس انداز دے نال عرض کیتی ہوئے گی میں اپنے انداز دے نال اپنے استاد جی دی زبانی سن کے عرض کرنا چاہنا گویا صحابی نے عرض کیتا ہوئے گا کریم آقا رحیم آقا عظیم آقا شاہد آقا مبشر آقا نذیر آقا سراج آقا منیر آقا سرور آقا نور آقا میرا دل آقا میری جان آقا میرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ ہاتھ بن کے عرض کر دیں اے کائنات والی تسوتے سینا حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم فجعلني في خيرهم قبيلا ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام لجپال نبی نے فرمایا او لوگو توجہ کرنا جدو خالق کے کائنات نے ساری کائنات تو بناون دا ارادہ کیتا ہے اللہ نے کائنات تو دو حصیاں میں تقسیم کیتا ہے انہاں دو حصیاں میں جرا سب تو آلہ ہے اس آلہ حصے میں اللہ نے مجھ محمد نو رکھے پتہ ہے چلیا بھئی سیدی آلہ حضرت اب ایک جملہ پیش کر دوں کہ اعلیٰ حضرت کبھی بھی کسی ادنا حضرت کو سمجھ نہیں آ سکتا ارے اعلیٰ حضرت اسی کو سمجھ آ سکتا ہے جدی ماں بھی اعلیٰ ہوئے تے بابا بھی اعلیٰ ہوئے
کہ سیدی اعلیٰ حضرت ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ پتہ ہے چلے کہ بریلی والے بابے نے جرا جملہ پیش کیتا ہے، اسی حدیث کا ترجمہ پیش کیتا ہے۔ آپ فرمانے نے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے سارے نہ بولو، جی ایک منٹ، سارے نہ بولو۔ جس بندے نو یہ ڈر ہوئے بھئی کدھرے بولاں تے سائی نہ نکل جائے وہ باویں چپ رہے، لیکن جدہ ایمان اور عقیدہ اے وے بھئی میں مر کے نہیں مردہ سونیا جے تیری نظر ہو۔ او محبت نال میرے نال آواز رلا کے سیدی اعلیٰ حضرت تک قصیدہ اس سنیاں دا جناب والا بے مثل عقیدہ بھی ہے، میرے پیر سیدی اعلیٰ حضرت تا عقیدہ بھی ہے۔ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا دونوں عالم کا دولا ہمارا۔ اور میرے امام بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، محبت کے ساتھ سب کی آواز آنی چاہیے۔ دونوں عالم کا دولا ہمارا، میرے لجپال نبی نے فرمایا، توجہ ہے سارے گل یاد ہے جنہی میں پیش کر رہے ہیں، میرے حضور نے فرمایا بھی اللہ نے ساری کائنات دوہاں حصے میں تقسیم کیتا، انہاں دوہاں حصے میں جرا سب تو اعلیٰ حصہ ہے اللہ نے اودے وچ مجھ محمد نو رکھے۔ میں پوری حدیث پاک دا ترجمہ توڑے سامنے پیش کر رہے ہیں گرامی قدر حضرات، بالکل میں قرآن تے حدیث تو باہر نہیں جانا چاہتا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اسی اپنا انداز بدل لیا، کچھ لوگ کی ساڑے تے نا انگلی اٹھان دیں بھئی اے جنہیں سنی خطیب نے اے جنہیں سلوڑے پڑھ دیں، میں کیا پڑھ دیاں تے مہر علی دا پڑھ دیاں، اسی کوئی تیرے باپ تا سلوڑا تے کدے نہیں پڑھے، اجازت ہوئے تے فقیر ہاشمی پیش کر۔ میرے امام جناب تاجدار گولڑا نے کلم کمال دی ترجمانی کی تھی، میں کہ اگر سلوڑا پڑھنا ہے، اگر دوڑا تے مایا پڑھنا ہے تے ایسے ولی اللہ ولی کامل دا پڑھنا ہے، ایسے سچے تے سچے سچے تے سچے عاشق دا پڑھنا ہے، آل نبی اولاد علی دا پڑھنا ہے۔ میرے گولڑے والے امام بولے، آپ فرمانے نے سونا میرا کملی والا، سونا میرا کملی والا، کملی والا، سونا میرا کملی والا، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، چپ کر میرے علی اٹھا جانیوں بولنے دی، نعرہ رسالت، چونکہ ساؤنڈ بھی مہریات گولڑی ہے تے ویڈیو والے بھائی بھی گولڑی نے۔ اس وقت جناب والا فقیر ہاشمی پیش کرنا چاہتا ہے گرامی قدر حضرات، اللہ اکبر قربان جمع میرے لجپال نبی فرمانے نے، پھر خالق کائنات نے پوری دنیا نو اللہ نے مختلف قبائل دے اندر تقسیم کیتا ہے، ساری کائنات دے اندر مختلف قبائل بنائے، انہاں سارے قبیلیاں وچوں جڑا سب تو سچا تے سچا، سب تو ستھرا تے کھرا جڑا اللہ نے قبیلہ بنایا ہے، اللہ نے مجھ محمد نو او قبیلہ عطا کیتا ہے، جڑا سب تو سونا قبیلہ، سب تو سچا تے سچا قبیلہ اللہ نے مجھ محمد نو اس قبیلے وچ رکھے۔ پھر میرے محبوب فرماندے ہیں بھئی اللہ نے ہر قبیلے وچ کافی سارے گھر بنائے تے اللہ نے پوری روئے زمین تے جڑا سب تو سونا گھرانہ ہے اس گھرانے وچ محمد دا نور رکھے۔ اگر تسی اجازت دے ہوتے حدیث پاک دے اس حصے دا ترجمہ میں بقول شاعر پیش کر، شاعر نے کمال دی ترجمانی کی تھی ہے کیونکہ سنیاں چشتیاں اور چشتیاں دے قدمہ وچ آیا بیٹھا،
اگر تسی سارے آواز جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہو ایک باری مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ تے فقیر گل پیش کریں. اسے واسطے کسی عاشق نے ادھا ترجمہ کیتا ہے نبی کائنات نو اللہ نے پوری کائنات کے اندر سب تو اعلیٰ گھرانہ عطا کیتا ہے, سب تو سچا گھرانہ عطا کیتا ہے. اسے واسطے میں آکھیا کردہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ. سارے نہ بولو جرے جرے مقدر تے سکندر ہو, ذرا محبت نہ طلب کے بولو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی. الحمدللہ اسی سننیاں اسی نبی پاک دا بھی احترام کرنے ہیں, حضور نو بلکہ کل کائنات مندیاں. اللہ دی ساری کائنات وچوں سب تو اعلیٰ میرے نبی حضور دے صحابہ تو بھی اپنی جانا قربان کر دیاں. پھر کے بیک لے روئے زمین تے اللہ نے ایسا سچا تے سچا عقیدہ فقط یا رسول اللہ کھن والے نو عطا کیتا ہے. اسی سنی نبی دے صحابہ دے بھی نو کراں, حضور دی آل تے اپنا تن من وارنا لیاں. بلکہ میں تے اے ترجمہ پیش کراں تاکہ سید بیٹھے نے انہاں دی نگاہ کرم بھی ہو جائے گی, میری بگڑی بن جائے گی. رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچیاں دا, رکھ کے دل وچ پیار علی دے. محبت آلے سنگی ہو اس واسطے بندہ اتھے ہی گل کر دے نا جتھے ڈھیر پیار ہوئے. ایک گل اگر اجازت ہوئے دے کر لیں, جڑے جڑے کروں رس کے آئے بیٹھے ہو نا کارالی نال او پاویں چپ رہو. جنہوں ایک خطرہ ہوئے بھئی لائیو محفل پہ چل دیئے کدھر کارالی دی نظر نہ پہ گئی ہوئے میرے تے بھئی اے محفل وچ جا کے بولتا ہے, اتھے کارتے نہیں بولتا پر محفل وچ بولتا ہے, او پاویں چپ رہے جنہوں ایک خطرہ ہوئے. لیکن جنہوں ایسا کوئی خطرہ نہیں او محبت نال اج آلے نبی دی غلامی دا اعلان کرو. اسیں ڈنکے دی چوٹ تے آلے نبی دی غلامی دا اعلان کرنے ہیں اور اس انداز وچ کرنے ہیں. رکھ کے دل وچ پیار علی دے, جی جی بسم اللہ. رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچیاں دا, رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچیاں دا. بن جاتا بیدار علی دے, بن جاتا بیدار علی دے. اللہ نے وچ قرآن دے قسماں چاہیاں نے, اللہ نے وچ قرآن دے قسماں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اچھا ساڑھے تے اے بھی الزام لگ رہا ہے میں سنی صرف شعر پڑھ دیں. میں کیا کائنات کے اندر ماں نے کوئی ایسا لال جمعہ ہی نہیں جڑا سنیاں تو بد کے رب دا قرآن پڑھے یا نبی دا فرمان پڑھنا. میں کیا نمونہ متھا جن پاڑوں لتھا, اور میں کیا تیرا کی تعلق ہے قرآن نال. قرآن پڑھے تے چک سیدی اللہ کا نوکر پڑھے, قرآن کوئی پڑھے تے سیدی و مرشدی و آقائی و اولائی پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در کا نوکر پڑھے. میں کیا قرآن پڑھے تے مہر علی دا لنگر کھان اللہ پڑھے. میں کیا توڑا کی تعلق ہے قرآن نال, ٹبر ہی وکھری بولو تے سی سبحان اللہ اکبر. قربان جوان گرامی قدر حضرات, اسی گل دا ترجمہ شاعر نے کیتا ہے. اللہ نے وچ قرآن دے قسماں چاہیاں نے, اللہ نے وچ قرآن دے قسماں چاہیاں نے. ایسا ہے کردار علی دے, جی جی بسم اللہ. یا اللہ جرا طرف کے پڑے اسے سال درے نجف کی بھی حاضری ہو جائے, درے رسول کی بھی زیارت ہو جائے. ایسا ہے کردار علی دے
بچیاں دا ایسا ہے کردار علی دے. اچھا میں تواڈے سامنے پہلی حدیث حضرت آدم علیہ السلام علی پیش کی تھی کہ میں اپنی تقریر صرف نیرا کنہ دا چسکا ہی پورا کر کے نہ جائیے نا, یہ تانوں یاد بھی کرانی ہے تے پکوا کے جانی ہے. پہلی حدیث حضرت آدم پاک دے, دوسری حدیث پاک جامع ترمذی دی جڑی میں پیش کی تھی. اجازت ہوے جے راضی بیٹھے ہو تے تیجی بھی پڑھ لئیے. ہن ایتھے میں اپنے پاک نبی دا حلیہ عرض کرنا چاہندا تے پھر تواڈے کولوں پوچھاں گا بھئی ہور میلاد کی ہے؟ یہی تے حضور دا میلاد. اساں ویکھو نا میلاد وچ آ کے قرآن پڑھدے ہاں, نبی پاک دیاں نعتاں پڑھدے ہاں, حضور دے اوصاف دا ذکر کرنے ہاں, نبی پاک دی بے مثل صورت دا ذکر کردے ہاں, حضور دی سیرت دا ذکر کردے ہاں. اسی اس بات دا اعتراف کردے ہاں کہ کائنات وچ کوئی میرے پاک نبی جیسا سونا ہے ہی نہیں. ایک کم تے حضور دے صحابہ نے بھی کیتا, خود میرے کملی والے آقا نے کیتا ہے. جڑی حدیث پاک میں پیش کیتی ہے, اے کائنات والے ذرا دسو تے سینا تسی اپنا تعارف اس انداز وچ کیوں پہ کر دے ہو؟ مدینہ طیبہ وچوں مٹھی مٹھی آواز آندی ہے, میں اس واسطے اپنا تعارف صحابہ دے جھرمٹ دے اندر کرایا ہے. ایک ویلا ایسا آئے گا لوگ کے ممبراں تے بیٹھ کے نالے ممبر دا صدقہ کھاون گے, نالے نبی دا صدقہ کھاون گے, نالے نبی دا گلا کرنگے. اے میلاد کتھے لکھے ہے, کتھو ثابت ہے؟ اج آمینہ دلال نے ممبر بچھا کے صحابہ دے جرمٹ دے اندر اپنا واز, اپنا تعارف, اپنا شجرہ, اپنا میلاد خود بیان کر کے کائنات نو اے دس چھڑیا ہے. لجپال نبی دا میلاد بیان کرنا, حضور دا ذکر کرنا, حضور دے بابا جانی دا ذکر کرنا, آپ دے بے مثل گرانے دا ذکر کرنا, اے کوئی شرک تے بدت نہیں بلکہ مٹھے نبی دی اپنی سنت ہے. امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت روایت کوٹ کی تھی. اے جری روایت میں پیش کرنا چاہنا, علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان اندر ذکر کیتا ہے, ان اللہ خلق الخلق فجعلنی, ان اللہ خلق رأس محمد. واہ واہ, کیا کہنے تو اڑے اچھی آکو سبحان اللہ. امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندن بھئی آؤ میں تو انہوں دسنا چاہتا کہ اللہ نے جدو اپنے یار نو بنایا تے کس اندازی بنایا ہے. آپ فرماندن خلق اللہ رأس محمد من البرکت وعینیہ من الحیاء وأذنیہ من الغیر ولسانہ من الذکر وشفتیہ من التسبیح ووجهه من الرضا وصدره من الأخلاص وقلبه من الرحمة وشعره من نبات الجنة. میں ہی کرنا ہے, تسی کا دے پلی پریشان ہوتے ہو. اور میں ترجمہ پیش کرنا چاہنا, حضرت امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے رب کائنات نے میرے پاک نبی نو جدو بناون دا ارادہ کیتا ہے, رب کائنات نے حضور دا سر, نبی پاک دا سر مبارک نا اللہ نے جنتیاں ساریاں برکتاں جمع کیتیاں, انہاں برکتاں دا انہوں نچوڑیا گیا, او دا جڑا عرق نکلے او دے نال پاک نبی دا بے مثل سر بنایا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام دے سر دی قسم پھر اللہ نے قرآن وچائی. ویکھو نا سر تے زلفاں ہوندیاں, اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے والضحى والليل إذا سجى اللہ نے قرآن دے اندر محبوب پاک دے بے مثل چہرے دا بھی ذکر کیتا, حضور دیاں زلفاں دا ذکر کیتا ہے. اتھے اور عاشق نے کمال دی ترجمانی کیتی ہے. اے جڑا تواڈے سامنے نبی دے سر دی میں گل کیتی ہے, عاشق نے دا ترجمہ اپنے انداز وچ کیتا ہے. میں طلب والے لوگ جے ویکھنا چاہنا کیڑا کیڑا بندہ محبت والا آیا بیٹھا ہے, رب دی بارگاہ وچ میں دعا کرنا چاہنا, اے میرے لجپال مولا تینوں تیری
عزت دا واسطہ، تینو تیری عظمت دا واسطہ، تینو تیری رفت دا واسطہ، اور تاجدار ختم نبوت بے مثل نبوت دا واسطہ جرا اج نبی دا حسن و جمال سن کے خوشی دا اظہار کرے، او مردی باری او دی زبان تے کلمہ طیبہ دا ورد جاری کر دے۔ عاشق نے جدو نبی دیاں زلفاں ویکھیاں، عاشق کہندا اے زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں جڑے جڑے پڑھنا چاہتے ہو بس وہ ہاتھ کھڑے سارے نو میں بالکل وعدہ نہیں لے رہا کہ زبردستی علم دا قائل بھی نہیں، گل ہوئی چنگی ہوندی جڑی پیار پریت نال ہو جائے، جڑے جڑے بالکل دلوں ہو کے میرے سامنے اظہار کر رہے جڑے جڑے پڑھنا چاہتے ہو، کیونکہ میری تقریر دا وقت ختم ہو چکے ہے، یہ حدیث پوری کرنی ہے تے میری تقریر ختم، جڑے جڑے پڑھنا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کر کے زیارت کرو ماشاءاللہ، جڑا تنگ بیٹھا ہے انہوں بھی اجازت ہے، رخصت ہے، جڑا کروں لڑ کے آیا ہے انہوں بھی رخصت ہے، جڑا پریشان ہے دعا کر دے یا اللہ پریشانی دور کر دے، جڑے جڑے پڑھنا چاہتے ہو نا او محبت نال بولو اے زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں، اے میں تہاڈی زبان چ سننا چاہنا، اے زلفاں، کیا بات ہے، او جڑے باہر والے سنگی بیٹھے ہو یا اللہ جرا جنہ اونچی آواز نال پڑھے اتنا چھیتی مدینے دا مسافر بن جائے، اے زلفاں، انہ زلفاں دی وکھری شان واہ واہ، انہ زلفاں دی وکھری شان واہ واہ، اے کھل جاویں، اے کھل جاویں تے نازل ہوندا اے قرآن زلفاں، اے زلفاں مدنی دیاں، او انہ زلفاں تے جیڑی پگ ہے، انہ زلفاں تے جیڑی پگ ہے، سوا لکھ نبیاں دی لج ہے، اے زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں، تاجدار گولنا بولے چشتیاں دے بادشاہ آپ فرماندے نے ویکھو کیڈا سونا ماہی ہے، ویکھو کیڈا سونا ماہی ہے، ایک لڑا جنتاں دا دوجا عرشاں دا راہ، گرامی قدر حضرات رب کائنات نے میرے نبی دا سر جنت دیاں برکتاں دے نال بڑھایا تے حضور دی اکھاں وعینیہ من الحیا، محدثین کرام فرماندے ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پورے عرب وچ اللہ نے جتنی حیا اپنے پاک نبی نو عطا کیتی ہے نا، اتنی حیا نہ پہلیاں وچوں کسے نو ملی ہے نہ قیامت تک کسے نو ملنی ہے۔ اے ویکھو نا اسا اس پاک نبی دے غلام تے نوکراں جڑا ساری کائنات وچ سب تو زیادہ حیا والا ہے، تے عرب والے جدو کسی گل دی تصدیق کرانی ہوندی سی نا، کسی سنگی نال ایگریمنٹ کرنا ہوندا، او دے نال جدو وعدہ وعید تے قول و فعل جدو گل پکی کرانی ہوندی نا، اے جویں اسی کہندے نا چا قسم، اے گل ہے کہ تانوں کوئی بندہ آ کے خبر دے تسی کہندے ہو چا قسم، او قسم چاہندا ہے بھئی فلانی قسم، تسی کہندے ہو نہیں مینوں یقین نہیں۔ عرب والے جدو قسم چاہندے سے نا کوئی گل وعدہ وعید گل منوانی ہوندی یا گل دی تصدیق کرانی ہوندی تو پتہ کی کہندے سن، غیر مسلم سن کہندے لات کی قسم، عزا کی قسم، ہبل کی قسم، جدو ساریاں قسماں مک جاندیاں سن نا تے اگر کسے نو مد مقابل فریق مخالف نو پھر بھی یقین نہ آنا تے آخری گر جڑا انہوں نے استعمال کرنا نبی دی حیا دی قسم، کی دی قسم بولو، نبی پاک دی حیا دی قسم۔ دوستان گرامی قدر اسی ایسے پاک نبی دے غلام ہاں، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنا لے تے اج ساڈے معاشرے وچ حیا دا فقدان ہو گیا، ساڈے نوجوان، ساڈے بچے، ساڈی بچیاں، انہاں دے دلاں وچوں، انہاں دی نظراں وچوں، انہاں دے دماغ وچوں حیا ختم ہو گئی۔ حدیث پاک ہے کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ کائنات دا سب سے قیمتی خزانہ حیا ہے۔ یہ بولو، سارے بولو،
اج ویکھو بڑے دی حیا ختم ہو گئی، چھوٹے دا لحاظ ختم ہو گیا، ماں بہن دا لحاظ حیا ختم ہو گئی، اپنے استاذاں دا حیا ختم ہو گیا، بزرگاں دا حیا ختم ہو گیا۔ اس واسطے نوجوانوں یہ میلاد مصطفیٰ وچ آن والے ہو، میں ہاتھ بن کے اپنے نوجوان بھائیاں دی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہنا، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ۔ سانو کی لوڑ ہے بھئی اسی کسی یہودی تے کسی عیسائی کسی غیر مسلم دے کلچر ور ویکھیے، کسی یہودی تے نصرانی یا کسی ہندو یا سکھ دے کلچر ول ویکھیے، جے میں ساڈی قوم ٹر پئی ہے، سارے انگریز نو فالو کر رہے ہیں، چھتے ویکھو تے انگریزاں لے، شکلاں بوتھے ویکھو تے انگریزاں لے، لباس چال قول فعل ہر شے دے اندر اسی غیر مسلماں نو فالو کر رہے ہیں۔ دوجیاں وال تے او ویکھے جدا اپنا خصم کوئی نہ ہو، تے ساڑے سر خالی نہیں، ساڑی کنڈ خالی نہیں، ساڑے سر تے سایہ تے پاک نبی دا سایہ ہے۔ اس واسطے اللہ نے پوری کائنات کے اندر سب تو جس طریقے دے نال سونی صورت نبی نو عطا کیتی ہے نا، اسی طریقے دے نال بے مثل تے آلہ تے عرفہ تے سونی صورت بھی اللہ نے سونے نبی نو عطا کیتی، سیرت دے لحاظ نال بھی حضور آلہ، صورت دے لحاظ نال بھی حضور آلہ۔ اس واسطے میں پوری حدیث پاک پیش کراں، ادھے تے پوری رات گزر سکتی ہے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میں تواڈے سامنے ایکو میسج دے کے جا رہے ہیں، اے سبق پکا لو کہ حیا مومن کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کریں۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا حیا ہوگا، اللہ کے پاک نبی کا حیا ہوگا، جب تیرے دل میں یہ حیا آ جائے کہ میں نے ایک نہ ایک دن رب کے حضور حاضری پیش کرنی ہے، قبر میں اللہ کے سامنے حاضری پیش کرنی ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے میں نے حاضری پیش کرنی ہے، اس وقت کبھی تیرے دل میں یہ خیال جب آ جائے گا کہ میں نے رب کا سامنا کرنا ہے، تو پھر چاہے تم مسجد میں ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں، پھر تو کبھی بھی بے حیائی والے کام نہیں کرے گا، نہ بے حیائی والے مناظر دیکھے گا، کیونکہ تیرے دل میں اللہ کا حیا ہوگا۔ جب اپنے پاک نبی کا حیا تیرے دل میں آ جائے گا تو کبھی بھی پاک نبی کا گلہ نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ جب نبی کا حیا تیرے دل میں بیٹھ جائے گا تو حضور پاک کے صحابہ کا بھی نوکر بن جائے گا، آل محمد کا بھی سچا نوکر بن جائے گا۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے۔ سونے سید بادشاہ آئے بیٹھیں، اسی انہاں دا بیان سناں گے تو انشاءاللہ سچے اور سچے تے خوبصورت موتی آل نبی دی کہانی، آل نبی دی زبانی سنو گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ کریم ایسے سید بادشاہ، ایسے علماء، ایسے مشائخ اور ایسے علماء دا سایہ ساڑھے سیرہ تے قائم اور دائم رکھے۔ میں نے دوران گفتگو جتنی حاضری پیش کی تھی میرا رب اپنی جناب کے اندر قبول فرمائے۔ اگر دوران گفتگو کسی حوالے نال بھی میرے کو کوئی کمی بیشی کوئی غلطی سرداد ہوئی، میرا مالک اپنے پاک نبی دے بے مثل ذکر دے صدقہ معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ شبیر حسین ہاشمی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ ذکر رسول سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے۔ اس دوران آج کی اس بزم کے دولہ ہاشمی صاحب جن کے دادا جان بھی اس مسجد میں آیا کرتے تھے، جن کے والد گرامی بھی ساری زندگی بے لوث پوری دنیا میں جا کر اپنے نانا کی دین کی خدمت کرتے رہے، ادھر بھی آتے رہے، آج اپنے آباء و اجداد کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میرے حضور قبلہ عالم جگر گوشہ تاجدار چک سیدہ شریف آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید اویس حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ آپ تشریف لائے۔ میں صمیم قلب سے جتنی انجمن ہے، انتظامیہ ہے، ملک صداقت بھائی، زبیر بھائی، ملک جمیل صاحب، تجمل صاحب اور پیر سید رضوان حسین شاہ صاحب بخاری اور تمام اہلیان کوٹ دادو خان کی طرف سے حضرت جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ مائک شاہ جی کے حوالے کرتے ہیں کہ قرآن غار حرا تو کھن کے
شاہ جی بھی آ گئے ہیں اور سادات کا خوبصورت گلدستہ، اور یہ میری حاضری کے آخری اشعار۔ قرآن غار ہرا تو کھن کے اے ریزے ریزے تے اترے آئے۔ قرآن غار ہرا تو کھن کے اے ریزے ریزے تے اترے آئے۔ اے راز امت بھولین دی پائی ہے، دوبارہ نیزے تے اترے آئے۔ اے راز امت بھولین دی پائی ہے، دوبارہ نیزے تے اترے آئے۔ اور ایویں پیا کریں مثلیت دے تون داوے، زبیر صاحب ایویں پیا کریں مثلیت دے تون داوے، اور رل نہیں سکتا ہے حضور دی آل دے نال۔ بیمارہ نو معافی ہے جڑے آل دے نوکر ہو، ہچا ہو دے بولو سبحان اللہ۔ پتہ چلے میلاد ہو رہا ہے، توجہ۔ ایویں پیا کریں مثلیت دے تون داوے، اور رل نہیں سکتا ہے حضور دی آل دے نال۔ آل نبی زکاة نہیں لے سکتی، آل نبی زکاة نہیں لے سکتی، اور تو تے پلے آئے زکاة دے مال دے نال۔ آل نبی زکاة نہیں لے سکتی، تو تے پلے آئے زکاة دے مال دے نال۔ رضوی صاحب دعا رکھے، حسینی ہو کے یزیدی کمن دہان دیویں تا مرضی آلائیں، تمہیں مرضی آلائیں سبحان اللہ آنکھیا ناک بول سبحان اللہ۔ حسینی ہو کے یزیدی کمن دہان دیویں تا مرضی آلائیں، تو ہر جواری تے ہر نشئی نو امان دیویں تا مرضی آلائیں، تو ہر جواری تے ہر نشئی نو امان دیویں تا مرضی آلائیں۔ اور نشا یزیدی کریں دے وطن، نشا حسینی تا کر نہیں سکتے۔ یزیدی زندہ بھی مویا لکھے، پر اے حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتے۔ یزیدی زندہ بھی مویا لکھے، یزیدی زندہ بھی مویا لکھے، پر اے حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتے۔ اے بازی ہے عقیدت دی، جے ہر گئوں سے تکخ نہ لبسی، خدا تو وکھرا کسے دے ڈرتوں، جے ڈر گئوں سے تکخ نہ لبسی، اور دنیا داری تو ہٹ کے کاوش۔ اے گل میری تو یاد رکھی، ایک صحابی تا بغض لے کے جے مر گئوں سے دنیا داری تو ہٹ کے کاوش، عقل مند رہا اشارہ کافی ہے۔ دنیا داری تو اس بات پہ پیرا ساری زندگی میرے شاہ جی کے والدین نے دیا ہے۔ آل رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے حضور کے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا ہے، خدا کی قسم سید ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ دنیا داری تو ہٹ کے کاوش، اے گل میری تو یاد رکھی، ایک صحابی تا بغض لے کے جے مر گئوں سے تکخ نہ لبسی۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، ان نوجوانوں کی محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بار بار مجھے انتظامیہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی کو ٹائم دیں۔ اب شاہ جی نے کہا ہے کہ مرشد کو ٹائم دیں، اگر وقت ہوا تو آخر پہ میں 2 باتیں کر لوں گا۔ تو میں شاہ جی کی فراغ دلی کو بھی سلام کرتا ہوں، اور ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، آل نبی اولاد علی تاجدار چکسیدہ کے جانشین اور جگر گوشہ تاجدار چکسیدہ، میری مراد حضور قبلہ عالم پیر سید محمد اویس حسین شاہ صاحب بخاری چشتی، آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ اپنے خوبصورت افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ سیدھا ہاتھ اٹھا کر جتنا سید سے پیار ہے اتنا ہاتھ بھی بلند ہو اور آواز بھی بلند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ چکسیدہ شریف، اچھا
ترجمان